اور اب کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کی عزت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی، یہ اس جمعے کا موضوع ہے۔ ہر مسلمان کی عزت ہے اور ہونی چاہیے، اور ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں کرنی بھی چاہیے ہر کسی مسلمان کی۔ جس کے دل میں ایمان ہے، بس ایمان کو دیکھا جائے گا۔ عزت کے لیے کس کو دیکھا جائے گا؟ ایمان کو۔ میر غریب، کالے گورے، چٹے بگے چکے کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف کس کو دیکھنا ہے؟ ایمان ہے جس کے دل میں، وہ عزت کے لائق ہے، اس کی عزت کی جائے گی۔ اور دیکھیے میرے پیارے آقا، مکی مدنی تاجدار، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے غلاموں کو عزتیں دی ہیں، کس طرح عزتیں دی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 سن ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ماہ رمضان مبارک تھا جب یہ مسلمان ہوئے، 10 ہجری رمضان مبارک کے مہینے میں۔ بہت ہی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جریر یوسف ہذہ الامہ، یعنی جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے نا، کمال کی، یعنی ایک بار جو چہرہ دیکھ لیتا 6 مہینے تک بھوک نہیں لگتی، یہ اتنا حسن تھا ان کے پاس۔ انہوں نے ایسے ہی کام چلایا تھا، جب قحط پڑا تھا نا تو ایسے ہی کام چل رہا تھا، نبی کی زیارت کرتے تھے، بھوک ختم، بھوک ختم ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے انہوں کو کہا اس صحابی رسول کو کہ جریر یوسف ہذہ الامتی، کہ یہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی اتنے خوبصورت تھے، اتنے زبردست۔ یہ ان کو میرے محبوب نے کیسی عزت عطا فرمائی کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، آتے گئے وہ یوں کہ آپ کا حجرہ مبارک پر ہو گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ آئے وہ حجرہ مبارک فل ہو گیا، جگہ نہیں تھی اب کوئی بچی۔ اب بعد میں یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، یہ آگے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اندر تو کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے، دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جریر دروازے میں بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنی چادر مبارک پکڑی، اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کر ایسے، وہ دروازے میں تھے، آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے یوں ان جریر کی طرف یوں اچھال دی، پھینک دی۔ سرکار نے، تصور باندھو نا یار، کیسا مزہ آ رہا ہوگا اس وقت، ہے وہ فضا بھی کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ صحابہ بھی کیسے ہوں گے، وہ کیسا سین ہوگا اس وقت کہ میرے محبوب نے آخر دروازے میں بیٹھے ہوئے غلام کو بھی نہیں دوسرا عزت دینے سے گریز کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پکڑی اور وہاں جریر کی طرف یوں پھینک دی، اور فرمایا جریر اس کو بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ امام الانبیاء ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، امام الانبیاء، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج ان کو عطا کیا ہے، نبیوں کی امامت کا تاج ان کو دیا ہے، اور یہ اپنے غلام کے ساتھ اتنی حوصلہ افزا بات کر رہے ہیں، اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت سے نواز رہے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی چادر جب پھینکی تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نیچے نہ گرنے دیا، چادر کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ تو چادر تھی نا، یہ کیا تھی؟ یہ تو چادر تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو شان ہی یہ ہے، اور وہ ایسا عمل کر کے دکھایا صحابہ نے کہ جو آج ہم جو کام کرتے ہیں نا، تو ہر بندہ کو جس کا ذہن فطور سے بھرا ہوا ہے وہ اعتراض کر دیتا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے منایا۔ یہ 11ویں کہاں ہے؟ صحابہ نے کی۔ یہ فلانا کام صحابہ نے کیا، کہتے ہیں نا، یہ فلانے نے کیا، فلانے نے کیا۔
یہ اصول ہے، اصولوں کے مطابق آئیں گے تو وہ الگ بات ہے، مگر دیکھیں ہم پوچھتے ہیں صحابہ نے تو وہ بھی کام کر دیے ہیں جو نہ ان کو اللہ نے کہا تھا نہ رسول پاک نے کہا تھا، صحابہ نے تو وہ بھی کر دیا۔ وہ کون سا کام؟ کوئی بھی کتب حدیث کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں نہیں بتا سکتا، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی بھی صحابی کو کہا ہو اے میرے غلاموں جب میں اپنی کٹنگ کرواؤں تو میرے بال نیچے نہ گرنے دینا۔ کسی صحابی کو سرکار نے نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دینا، جب میں یہ ناک صاف کروں تو اس کو ریٹھ کو بھی زمین پہ نہ گرنے دینا۔ کسی ایک بھی صحابی کو میرے محبوب نے نہیں یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، بلکہ صحابہ نے یہ سارا کر کے دکھایا۔ میرے محبوب کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اور اپنے چہروں پر ملتے تھے، اور سرکار کی ریٹھ مبارک وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے جسم پر ملتے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ جس کو ملا ہوا ہوتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کرتے تھے۔ کوئی مائی کا لال ہمیں دکھا دے کہ سرکار نے بخاری شریف کے اندر یہ فرمایا تھا اس صحابی کو کہ آپ نے یوں کرنا ہے، میں یوں کروں گا تم نے یوں کرنا ہے، نہیں دکھا سکیں گے۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں میلاد منایا تھا، یہ کیا تھا، ارے صحابہ کی تو شان ہی نرالی ہے، صحابہ نے تو بڑا کچھ کر دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑا کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ تو پھر چادر تھی، یہ کیا تھی؟ پھر چادر تھی۔ اس حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر آگے لپک کر پکڑ لی اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بے ساختہ رو پڑے۔ بے ساختہ چادر سے بھی کمال ہے یار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک چادر ملی تھی، ان کو بھی ایک چادر، وہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، تو بعد میں جب جاتا ہوں تو جب دہرانے کی کوشش کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھے رہیں تو یاد ہے، سن رہے ہیں، جب اٹھ کے جاتے ہیں تو بھول جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، کیا کرو؟ چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی، سرکار نے 3 مرتبہ یوں کر کے اپنے بک بنا کے 3 اس کے اندر ڈالے۔ وہ صحابی تھے نا، وہ دوسرے نہیں تھے جو کہتے نبی کیا دے سکتا ہے، نبی تو کچھ نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ تو وہ صحابی تھے، ان کو پتا تھا یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو وہ مبارک ہاتھ ہیں جو پیالے کے اندر رکھ لیے جائیں تو پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، یہ تو وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ جو اوپر کی طرف چلا جائے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہ تو وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے سرکار آگے ہوئے پیچھے ہوئے، سرکار نے اوپر ہاتھ اٹھایا یوں تو پھر پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نیا طریقہ آ گیا نماز کا، کیا اب ایسے کرنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں غلاموں، ایسا تھا، دل میں خیال آیا، جب میں نے قدم آگے رکھا تو جنت میں پہنچ چکا تھا، اور میں نے ہاتھ اوپر کیا تو مجھے انگوروں کا ایک گچھا نظر آ رہا تھا، میں اس کو توڑنے لگا تھا، جنت کا تھا، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ جنت اللہ کا راز ہے، اس راز کو راز ہی رہنے دے، یہ خوش نصیبوں کو ملے گا، اللہ ہی عطا کرے گا۔ بس میں اس خیال سے واپس آ گیا خالی ہاتھ لے کر، اگر میں وہ گچھا لے آتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، ختم ہی نہ ہوتا۔ یہ تو وہ ہاتھ ہیں، ہے نا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے 3 بار یوں کیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگائی، اس کے بعد اپنی آج جدت کے اعتبار پہ اگر کہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سینے سے چادر لگائی ہے میرا دماغ کمپیوٹر بن چکا ہے، یعنی آج کے دور کے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ سمجھ آ جائے نا، تو میرا دماغ بھی جو چیز چلی جاتی ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتی، وہ بھولتا ہی نہیں ہوں۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ان کو چادر عطا کی تھی اور ایک حضرت جریر کو چادر عطا کی، فرمایا جریر اس کو بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر دوبارہ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری یہ کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھوں؟ پھر وہ یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس لوٹا دی، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارے پاس اتاکم کریم قوم فاکرموہ، فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی قوم کا عزت دار شخص آئے
تو پھر تم بھی اس کی عزت کیا کرو، تم بھی اس کی عزت کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، اور عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام آقا و مولا ہے کہ نہیں؟ اور کس کو عزت دے رہے ہیں؟ اپنے غلام کو۔ آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے، معیار میں نے پہلے بتا دیا ہے، عزت کرنے کا معیار کیا ہے؟ ایمان، پیسہ دولت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایمان ہے، مالدار نہیں ہے، غریب ہے، اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر پیسہ سے وہ اس کو پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ اس کے پاس، جتنی جائیداد ہے، مگر ایمان سے فارغ ہے، کافر ہے، تو وہ اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہے، وہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔